آتا ہے آل و اولاد نظر نہیں آتی، وہ بال نظر آتا ہے جو بال سر کے حصے کا ایک ادنا سا جز ہے، لیکن وہ نظر نہیں آتا جو شانے پر بیٹھا ہوا انہیں بالوں کو پکڑے ہوئے۔ دیکھیے آپ بہت سارے مشکلات تو آہستہ آہستہ خود بخود حل ہو رہی ہیں۔ ہم زلجنا کیوں نکالتے ہیں، ہم علم کیوں لگاتے ہیں، ہم شبی کیوں بناتے ہیں، یہ سارے اعتراضات اب زمانہ قدیم کے اعتراضات رہ گئے، اس لیے کہ الحمدللہ اب صرف مکتب تشیع میں ہی زلجنا نہیں نکلتا۔ بھائی رسول کی سواری تو اب ہمارے مسلمان بھائی بھی نکال رہے ہیں۔ اچھا شبی صرف ہمارے یہاں نہیں بنائی جاتی، نالین کی شبی بنا کر سینے پر لگا کر بتا رہے ہیں کہ شبی بنانا بدعت نہیں ہے بلکہ محبت۔ جی امامے پہ لگا کر بتا رہے ہیں کہ یہ بدعت نہیں ہے، محبت ہے۔ جو جلوس پر اعتراض کرتے ہیں انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ خود بھی جلوس نکال کر ہی اپنی بات کیا کرتے ہیں۔ تو بدعت اور طعنے رسول کو دیے جاتی ہے، یہ بھی بدعت۔ اب جو رسول کو طعنہ دیا وہ مشرک دیا، مسلمان تو نہیں ہے نا، وہ کہہ رہا ہے کہ رسول کے یہاں تو کوئی اولاد نہیں۔ اب جملہ ہدیہ کر رہا ہوں آپ کی بیدار سماعتوں کے لیے، وہ مشرک تھے مگر جانتے تھے کہ اگر رسول کی بات آگے بڑھے گی تو اولاد سے بڑھے گی اور کسی سے نہیں بڑھے گی۔ مشرک تھے، طعنہ دے رہے تھے لیکن جانتے تھے کہ اولاد ہی مشن رسول کو آگے بڑھائے گی اور کوئی نہیں بڑھا سکتا۔ چنانچہ اللہ نے اپنے محبوب کی دل آزاری کو تسکین میں بدلنے کے لیے اعلان فرمایا، جبرائیل کو بھیجا اور جناب جبرائیل آئے اور جناب ختمی مرتبت کی خدمت میں اس سورے کو پہنچایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر فصلی لربک وانحر، تو بس اس کے شکریہ کے طور پہ اس کی عبادت کرو، اس کی نماز پڑھو اور بڑی قربانی۔ ونہر کہا ہے، اگر ونہر نہ کہا ہوتا تو پھر قربانی بڑی نہ ہوتی، لہذا اللہ نے ابراہیم کی قربانی کو دمبے سے بدل دیا تاکہ ایک بڑی قربانی بعد میں آئے۔ فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس قربانی کو قربانی عظیم سے بدل دیا۔ یہ بھی رسول کا حادثہ ہے، یہ بھی جناب ختمی مرتبت کا اعزاز اور مقام و منزلت ہے کہ قربانی بھی اللہ نے اپنے محبوب سے ہی مانگی ہے۔ جیسے میں اور آپ معمولات زندگی میں کیا عمل کرتے ہیں، جب گھر سے گھر جاتے ہیں، کاروبار سے، کام سے، نوکری سے، ملازمت سے، تو گھر جاتے ہوئے اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر جاتے ہیں، مٹھائی کی گولیاں لے گئے، پھل لے گئے، کوئی چیز لے گئے۔ اب جب لے کر گئے تو بچے بڑے ناز سے تحفہ، لیکن کبھی کبھی ناز برداری کرتے ہوئے بچے کے سامنے ہی اپنا منہ کھول کر بیٹھ جاتے ہیں کہ بچہ اپنی چیز ہمیں کھلاتا ہے۔ اللہ نے بھی ابراہیم کو طفلگی کے عالم میں قربانی مانگی اور یہ کہہ کر پلٹا دی جس طرح ہم پلٹا دیا کرتے ہیں کہ نہیں بچے یہ تو تمہارے لیے لائے ہیں، لیکن یہی بچہ جب جوان ہو جاتا ہے تو پھر بچے سے ہی سب کچھ چاہیے ہوتا ہے، لباس بھی بچہ دے گا، گھر بھی بچہ دے گا، کھانا بھی بچہ کھلائے گا، ہے تو بیٹا لیکن چونکہ بالغ ہو چکا ہے
بھائی اللہ نے بھی ابراہیم کی طفلگی کی قربانی کو واپس کر دیا، دمبے سے بدل دیا اور ذبح عظیم کی طرف منتقل کر دیا، اور رسول سے قربانی لے کر بتا دیا کہ اب اسلام بالغ ہو چکا ہے، اب کمال پر پہنچ چکا ہے، اب قربانی دے گا تو یہی دے سکے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہ بڑی قربانی کو اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ سورہ ترجمے کے ترجمے کے اعتبار سے آپ سب کو اکبر ہے، یاد ہے، مجھے اس ترجمے پر نہیں رکنا ہے، لیکن دو لفظوں کی تھوڑی سی تشریح میں چاہتا ہوں اپنے سننے والوں کو پہنچانا، اور انشاءاللہ پھر جب آپ یہ سورہ پڑھیں گے تو سورہ پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ ایک ہے کوثر، جسے سادہ ترجمہ کرنے والوں نے کہا کہ اس سے مراد ہے خیر کثیر، جس نے اچھا ترجمہ کیا اس نے کہا خیر کثیر، اور مسلمانوں کے امام فخر رازی اپنی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ 40 سے زیادہ معنی ہے کوثر کے جو یہاں پر معنی ہیں، جن کو یہاں پر معنی کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے ابتدائی 3 معنی، اس سے زیادہ کے وقت میں گنجائش نہیں ہے ورنہ میں عرض کرتا، ابتدائی 3 معنی۔ اس سے مراد حوض کوثر، حوض کوثر۔ دیکھیے ہم سے زیادہ حوض کوثر سے کون واقف ہوگا، کیونکہ ہم ساقی کوثر کے ماننے والے ہیں، اور واقعی امتی ہیں اس نبی کے جو مالک کوثر ہے، مالک حوض کوثر ہے۔ لیکن یہاں تھوڑا سا سکون پایا جاتا ہے، کمی ہے۔ دیکھیے پڑھے لکھے لوگ بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں، بچے بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ جب کسی معنی میں کمی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کمال کا لفظ نہیں ہے، اور جب کمال کا نہیں ہے تو ممکن نہیں ہے کہ وہ کلام الہی کا حصہ ہو۔ سقم کیا ہے؟ سقم یہ ہے کہ حوض کے معنی ہوتے ہیں ایک طے شدہ رقبے پر کھودا گیا گڑھا جس میں پانی موجود ہو۔ توجہ ہے؟ یعنی 10 بائی 10 کا آپ گھر بناتے ہیں، 10 بائی 10 کا ایک ٹینک بنایا آپ نے، یہ حوض ہے۔ اس سے بڑا مکان ہے 20 بائی 20 کا آپ نے حوض بنا لیا۔ حوض کا لفظ آئے گا اور رقبہ خود بخود سامنے آ جائے گا، اور جب رقبہ سامنے آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محدود ہو گیا، غیر محدود نہیں رہا۔ توجہ ہے؟ اب جو خیر البریہ ہو، جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہو، اسے حوض کوثر کی تسلی و تشفی دے کر اللہ کیا اطمینان کرانا چاہتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بھائی میرے بچے کے پاس اگر 1000 روپے کا نوٹ ہو اور میں اس سے کہوں یہ 5 روپے لے لو تو اس کی وقت کچھ نہیں ہے، یہ اس کی بائی سے تسلی نہیں ہے۔ ہاں 5000 کا نوٹ دیا جائے گا اور پھر تسلی ہوگی، اس لیے کہ زیادہ ہے، جتنا ہے اس سے زیادہ ہے، جتنا ہے اس سے زیادہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حوض کوثر کے معنی کیے جائے تو یہ حوض کوثر کے معنی تسلی کے لیے کافی نہیں۔ تو پھر کیا معنی ہو سکتے ہیں کہ بھائی اس کے معنی خیر کثیر کے ہیں، جو اشرف الانبیاء ہو، جو خیر البریہ ہو، توجہ ہے، جو سید الاتقیاء ہو، جو تاجدار انبیاء ہو، اسے خیر کثیر کتنا دے گا اللہ، جبکہ خیر ہی خیر پر خلق کیا گیا ہے۔ تو یہ بھی معنی یہاں پر مکمل نہیں ہو رہے، توجہ کیجیے گا۔ تیسرے معنی، اس سے مراد ایک بہت بڑا لشکر ہے۔ لشکر پر تو کبھی رسول نے اعتبار ہی نہیں کیا، یعنی اگر لشکر پر اعتبار ہوتا تو نہ بدر جیتتے نہ خیبر جیتتے، جیتے ہیں تو ایک ہی کی سبب سے، جس پر اعتبار بھی کیا، جس کا انتظار بھی کیا۔
دیکھیے سینکڑوں مجلس سے سنا ہوا، سینکڑوں تقریر سنا ہوا مجمع ہے، ان کے سامنے بہت زیادہ کھول کر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دو جملے کہوں گا اپنے بچوں کو یاد دلانے کے لیے کہ 313 تھے بدر میں 3000 کے مقابلے پر۔ یہ کون سا لشکر ہوا جو 3000 کے مقابلے پر 313 کا لشکر ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ معنی یہاں پر درست نہیں ہے، اور 313 میں بھی پھر عجیب منزل ہے، 75 کافر مرے ہیں، 70 کافر مرے ہیں، 70 میں سے آدھے سارے مسلمانوں نے مارے ہیں اور آدھے اکیلے علی نے مارے۔ 35 علی کے ہاتھ سے، 35 سارے مسلمانوں کے ہاتھ سے، تو پھر لشکر پر کون سا اعتبار ہے؟ علی کا نام سنتے ہی تم ڈر جاتے ہو، علی کا نام سنتے ہی تم ڈر جاتے ہو، نعرہ لگے زور سے تو تم مر جاتے ہو۔ ارے اتنا ہی بت ہے علی سے تو بتاؤ حج کرنے کیوں علی کے گھر جاتے ہو؟ میں اپنے جذبات کو روک کر بات کر رہا ہوں، ورنہ اس بچے نے جو ربائی پڑھی ہے اس کے اوپر تو مجھے اس وقت کچھ اور کسی اور طرف چلے جانا چاہیے، لیکن میں جذبات کو روک رہا ہوں۔ پھر انشاءاللہ کبھی زندگی رہی اور آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی تو عرض کریں گے کہ مولود کعبہ کا مکان کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں خدمت امیر تو بات ہو رہی تھی لشکر کی۔ اگر لشکر پر اعتبار ہوتا تو 39 دن انتظار نہ ہوتا، اگر لشکر کا ہی کام ہوتا تو 39 دن انتظار نہیں ہوتا، لوگ جاتے رہے آتے رہے، جاتے رہے آتے رہے، جاتے رہے آتے رہے۔ رسول نے بھی صبر و استقامت سے انتظار کیا کہ کب 40واں دن آئے اور کب لوگوں کو بتایا جائے کہ جو جاتا رہا ہے وہ مرد بظاہر نظر تو آ رہا ہے لیکن مردانگی نہیں پاتا۔ کل میں عالم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، کل عالم اس کو دوں گا۔ انتظار کیا یا نہیں کیا؟ تو لشکر پر اعتبار ہوتا تو 39 دن کا اس اعتبار کا فائدہ کیا؟ خندق کا میدان ہے، خیمے میں رسول بیٹھے ہوئے ہیں، دشمن نے آ کر جسارت کی ہے، تلوار کی نوک سے پردے کو اٹھا کر کہتا ہے کوئی ہے جو میرے مقابلے پر آئے؟ جو رحمت للعالمین ہے، جس کا غضب کسی پر کبھی نازل نہیں ہوا، وہ ایک بار غضبناک ہو کر کہتا ہے من لہذا القلب، کون ہے جو اس سگے آوارہ کے مقابلے پر جائے؟ کون ہے جو جائے؟ تو شمع رسالت کے فرمانے بیٹھے ہوئے ہیں، چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، کلمہ گو بیٹھے ہوئے ہیں، محبت کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن سب کے سب خاموش ہیں، اس لیے کہ اسلام سے پہلے کی حالات سے وہ واقف ہیں کہ یہ کون سا پہلوان ہے جو آ کر سب کی ہڈیاں توڑ دیا کرتا تھا۔ جو ہے نہیں ہے، اب ایک ہی کھڑا ہوا جو ہمیشہ کھڑا ہوا، وہی کھڑا ہوا جو ہمیشہ کھڑا ہوا، جس نے کبھی بھی خاموشی کا فائدہ اٹھا کر اپنے چہرے کو چھپایا نہیں ہے، بلکہ خاموشی میں اپنے آپ کو پہچانوایا ہے۔ کھڑے ہو کر کہتا ہے یا رسول اللہ انا۔ رسول نے بھی محبت و شفقت سے چہرے علی بن ابی طالب کو دیکھا، کہا ابھی تم بیٹھ جاؤ۔ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے چہرے آشکار کر دیے جائیں کہ وہ محبت کا اعلان کرنے کے باوجود بھی محبت میں اتنے سرشار نہیں ہے کہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ تو صرف اور صرف ابو طالب کا بیٹا علی ہے، جب بھی محمد پر وقت پڑا یا اسلام پر وقت پڑا یہی کھڑا ہو جائے گا، یہی کھڑا ہو جائے گا۔ کھڑا ہو گیا، جب تیسری مرتبہ کھڑا ہوا تو ایک بار رسول نے اپنا امامہ اتارا، دستار کے 2 ٹکڑے کیے، ایک سے پٹکا باندھا، ایک سے امامہ باندھا، علی کے سر پہ امامہ سجایا، سجا کے کسی روشن آفتاب کی طرح میدان کی طرف روانہ کیا، اور جب وہ میدان کی طرف جا رہے تھے میدان کی طرف جا رہے تھے تو اپنے مجمع کو دیکھ کر پکارا اور پکار کر کہا کہ دیکھو آج وہ جا رہا ہے جو کل کا کل ایمان ہے، کس کے مقابلے پہ؟ اس کے مقابلے پہ جو کل کفر ہے۔ حق و باطل کی پہچان یہ ہے نا کہ ایمان ایک طرف ہے، کفر ایک طرف ہے،
मुनाफिक या काफिर है। अब जो कुल ईमान जा रहा हो तो ये एक गारंटी और जमानत है कि जो भी इसके मुकाबले पे आएगा, जब भी आएगा या आएगी, फैसला खुद करना है। खुले ईमान के मुकाबले पे जो आएगा वो कुल्ले को जाता हुआ है। रसूल ने ऐलान किया कि जो मुझे अली की फतह की खबर दे, मैं उसे जन्नत की बशारत देता हूं। हाथ जोड़ कर कह रहा हूं, या रसूल अल्लाह, आप तो खुदा के बाद सबसे बड़े आलिम हैं। आपको मालूम है कि किसे भेज रहे हैं और अब तक की जंगों को कौन जितवाता रहा है, इस्लाम की मदद और नुसरत में कौन खड़ा रहा है, किसकी तलवार ने सबसे ज्यादा काफिर मारे हैं। सिर्फ काफिर नहीं मारे, कुफ्र मारे। तवज्जो है नहीं है? अगर आप इजाजत दें तो जुमला अर्ज करूं। अली के मुकाबले में दुश्मन आया और दुश्मन ने कहा कि मेरी तलवार गिर गई है, टूट गई है। आपके हाथ में तलवार है, मेरे हाथ में तलवार नहीं। क्या करूं? मुकाबला नहीं कर सकता। फरार करना हमारी आदत नहीं है। काफिर है, काफिर मुशरिक, फरार करना हमारी आदत नहीं है। लेकिन मैंने सुना है कि आपके सामने अगर कोई सवाल कर दे तो आप खाली हाथ वापस नहीं पड़ जाते। खुदा की कसम है, भाई काफिर था मगर अली की शख्सियत से इतना वाकिफ था कि अली के करम और अली की अता को जानता था। खड़ा हो गया, कहता है कि अगर मुझे तलवार मिल जाए तो आपके मुकाबले पर जंग करूं। अकल क्या कहती है? अकल क्या कहती है? अकल कहती है कि कोई भी अपना असलहा अगर किसी दूसरे को दे दे जो मुकाबले पर हो तो अपने आप को निहत्ता कर लेता है। लेकिन ये भी अली इब्न अबी तालिब थे, जानते थे कि तलवार दे देंगे लेकिन जोरे बाजू तो अली का है। समझो है नहीं है? तलवार दे दी और जैसे ही तलवार दी है उस शख्स ने तलवार उठाई। अब चाहा कि वो तलवार चलाए लेकिन तलवार चलती नहीं। पलट कर हैरान आंखों से अली की तरफ देखा। अली ने भी पलट कर कह दिया कि तुझे तलवार दी है, जोरे बाजू नहीं दिया। जिस तरह रसूल ने शबे हिजरत के बिस्तर से जाते हुए कंकरियां उठाई, उठाकर कुछ पढ़कर फूका और फिर काफिरों की तरफ उछाल दिया। जब किसी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह आपने ये क्या किया था, रसूल अल्लाह कहते हैं मैंने कुछ कंकरियां उठाई, बिस्मिल्लाह पढ़ी, उस पर फूका और काफिरों की तरफ फेंक दिया। उनकी आंखें जाती रही। या रसूल अल्लाह, क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? क्या हम भी काफिरों से बच सकते हैं? ऐलान किया कि तुम्हारी भूख में वो ताकत नहीं है, इसलिए कि मेरा अमल वो अमल है जिसे अल्लाह कहेगा वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। ये रसूल जो तुमने फेंका है ये तुमने नहीं फेंका। तासीर तो होना। देखिए मैं वापस पलटूं अपने मौजू की तरफ, लेकिन ये जुमला मुकम्मल हो जाए। जब बशारत है तो अब सारे मुसलमान दौड़े दौड़े दौड़े, जो खामोश थे, जो दिपके बैठे थे, दौड़े किस तरफ? जंग के मैदान की तरफ। लेकिन एक था जो नहीं गया, जो मिजाज हैदर कर्रार को जानता था, जो शजाअत हैदर कर्रार पर यकीन रखता था, वो रसूल के खेमे में ही पहलुए रसूल में बैठा रहा, इंतजार करता रहा कब अली का नारा बुलंद हो और कब वो बशारत जन्नत रसूल से ले ले। उधर अली ने अम्र इब्न अब्द वद को पछाड़ा, उधर अल्लाहु अकबर का नारा लगाया, इधर नारा लगा है, उधर सलमान कहता है या रसूल अल्लाह मुबारक। अली ने जंग फतह कर दी। अब जो देखने गए थे दौड़ते हुए, सबकत लेते हुए, मेरा धन करते हुए, दौड़ते हुए आ रहे हैं कि हम सबसे पहले जाकर कब्र दें। दौड़ते हुए आए, रसूल के पास आकर कहा कि या रसूल अल्लाह मुबारक हो, अली ने अम्र इब्न अब्द वद को पछाड़ दिया है।
علی نے عمرو ابن عبد کو پچاڑ دیا ہے. رسول اللہ نے کہا کہ ہاں یہ خبر تو پہلے ہی سلمان مجھے دے چکا ہے. یہ خبر تو سلمان پہلے ہی دے چکا ہے. یہ ہے وہ ہے میرے صلوات پڑھے. دیکھیے اب اس ٹھنڈ میں زیادہ زحمت آپ کو نہ دی جائے, اور تشریف لے آئے ہیں تو ان کے سامنے کیا گفتگو کی جائے. مولانا وہ جو سبق یاد کیا ہے وہ سنا رہا ہوں میں, انشاءاللہ آپ بھی سنتے رہیے. تو بات ہاں نہیں, یہ ٹھنڈ مولا کے چاہنے والوں پر اثر نہیں کرتا. ولایت کے ذکر میں علی ولی اللہ, علی ولی اللہ. ہاں یہ ولایت کا تذکرہ جو ہے نا یہ خود اتنا گرم ہے کہ اچھی سردی کو بھی گرمی میں بدل. اچھا اب بات ہو رہی تھی کہ لشکر کے معنی تو لیکن قرآن مجید فرقان حمید کا ایک مزاج, وہ مزاج یہ ہے کہ آگے آنے والی آیت پچھلی آیت کی تفسیر. مختصر سورہ میں نے تلاوت کیا تھا, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. کوثر سے مراد کیا ہے؟ کوثر سے مراد اگر حوض کوثر ہوتا تو وہ محدود ہو جاتا, لشکر ہوتا تو لشکر پر کبھی اعتبار ہی نہیں کیا. خیر کثیر ہوتا تو خیر کثیر اس کو کیا دیا جائے جس کے پاس پہلے سے خیر ہی خیر ہو. تو اب یہ تینوں معنی اپنے اندر سکم رکھتے ہیں, لیکن آخری آیت اعلان کر رہی ہے کہ کوثر سے مراد کچھ اور نہیں ہے, بلکہ کوثر سے مراد یہ ہے کہ ان شانئک هو الابتر. اے حبیب ہم نے تمہیں اولاد کثیر عطا کر دی ہے فاطمہ کی صورت میں, اور بے شک تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا. توجہ ہے؟ یہ جو آپ کو سادات نظر آتے ہیں جا بجا قرۂ عرض پر پھیلے ہوئے ہیں سادات, یہ سادات اسی سورہ کوثر کی تفسیر کی صورت میں گر رہے ہیں. کسی خطیب نے ذاکر نے پڑھ دیا تھا کہ ولی فقیہ حضرت آیت اللہ خامنائی تفسیر سورہ کوثر. لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیا کہہ دیا کہ تفسیر سورہ کوثر. بابا کیسے ممکن ہے کہ تفسیر سورہ کوثر کوئی غیر معصوم ہو جائے؟ لیکن ہے ممکن, اس لیے کہ اولاد کثیر رسول کو عطا کی گئی ہے, مگر طبیعت اور نیچر کو بدل کے عطا کی گئی ہے. اب تک کے مردوں کی نسل چل رہی تھی بیٹوں کے ذریعے سے, رسول کی نسل چلے گی بیٹی کے ذریعے سے. رسول کی نسل چلے گی بیٹی کے ذریعے سے. اور اب درمیان کی آیت کو اگر تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دیا جائے تو پھر آپ اس آیت کو پڑھیں گے انا اعطیناک الکوثر ان شانئک هو الابتر. اے حبیب ہم نے تمہیں کوثر یعنی اولاد کثیر عطا کر دی ہے, قیامت تک تمہاری اولاد کا سلسلہ جاری رہے گا اور تمہارا دشمن بے اولاد رہے گا. آج بھی اولاد رسول کا تذکرہ سننے سنانے میں جو جذبہ محسوس ہوتا ہے, دشمن رسول کا تذکرہ نہیں کیا جاتا. آج بھی جو تذکرہ اولاد رسول کا ہوتا ہے, جو چہرے اولاد رسول کے بشاش ہیں, جو چہرے اولاد رسول کے دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ ہاں یہ واقعی رسول کی اولاد ہے, وہ کسی اور کے چہرے کو دیکھ کر خود بخود احساس ہو جاتا ہے کہ یہ کسی دم کٹے کی اولاد ہے. توجہ ہے نہیں ہے؟ اب دیکھیے مجھے اس سے زیادہ کیا واضح کروں. دوسرا لفظ یہاں پر استعمال ہوا انا اعطینا. دیکھیے دنیا میں ہمیں اور آپ کو جو کچھ حاصل ہے وہ سب عطا الہی ہے. یہ وجود ملا عطا اللہ سے, یہ زندگی ملی عطا اللہ سے,
نعمتیں مل رہی ہیں خدا کی عطا سے. جو کچھ ہے ہمارے پاس جتنا بھی ہے وہ سب عطائے الہی ہے یا نہیں؟ تو یہ عطا وہ ہوتی ہے جسے اللہ دیتا ہے اور کبھی واپس لیتا ہے. ورنہ کوئی امیر غریب نہ ہوتا اور غریب امیر نہ ہوتا. یہ جو عروج و زوال ہے نا، یہ خود بخود بتا رہا ہے کہ اللہ عطا دیتا بھی ہے اور عطا واپس بھی لے جاتا ہے. کبھی امتحان کے لیے، کبھی معذب کر کے. یہ ایک الگ موضوع ہے، تفصیل ہے، اس پر اس وقت گفتگو نہیں کرنا. لیکن ایک لفظ جو یہاں استعمال ہوا ہے وہ ہے اعطا. عطا اور اعطا میں فرق ہے. عطا دے کر واپس لی جا سکتی ہے، اعطا کر کے واپس نہیں لیا جا سکتا. دیکھیے میرے جملوں پر اعتبار کیجیے گا، اس لیے کہ میں عربی ادب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. مولانا تشریف فرمائیں گے کہ ابواب میں جب اوزان ڈھلتے ہیں تو پھر معانی تبدیل ہوتے ہیں. ہے ایک ہی مادہ عطا، لیکن جب باب افعال میں جائے گا تو وہاں پر معنی کچھ اور ہو جائیں گے. معنی یہ ہو جائیں گے کہ ہم نے دیا ہے، اب واپس لینے کے اختیار کو ختم کر کے دیا اور اس کے بدلے ہم قیمت وصول کر رہے ہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جیسے دکاندار اپنے دکان میں چیزیں رکھتا ہے، وہ دکان میں سجا کر بیٹھتا ہے، جب تک کوئی آ کر خرید نہ لے وہ اس کی ہے. جب قیمت دے کر خرید لے تو اب جس نے قیمت دی ہے چیز اس کی، پیسے اس کے. اب یہ اگر کوئی خرابی نہ ہو تو پھر واپس نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اعطا ہو چکا ہے. اللہ نے بھی فرما دیا ہم نے تمہیں اولاد کثیر فاطمہ کی صورت میں عطا کر دی ہے، اب اس کی قیمت ہمیں چاہیے. فصلی لربک وانحر، بس اللہ کی نماز پڑھو اور اس کے لیے عظیم قربانی دو. خدا کی قسم کیا عظیم قربانی تھی. مجھے مصائب نہیں پڑھنا ہے لیکن ایک جملہ عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں. وہ عظیم قربانی یہ تھی کہ فاطمہ کے لال کو 61 ہجری کے محرم میں اپنے نانا کی قربانی کی صورت میں اپنی گردن پڑی. لیکن ایک مشن تھا جو جاری تھا، وہ مشن سید سجاد نے جاری رکھا، وہ مشن زینب کبریٰ نے جاری رکھا. اور اسی لیے ایک لقب جناب زینب کبریٰ کا شریکۃ الحسین ہے، حسین کی شریکہ. اب میں اپنے گفتگو کے اختتام پر اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اس مشن کو آج تک جاری رکھنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، بنیادی. جیسے خود اس مسجد کا قیام اور اس عزاخانے کا قیام یہ بھی مشن سید سجاد کی تکمیل کی طرف ایک طرف ہے. دیکھیے جناب سید سجاد جہاں جہاں پہنچا، جہاں جہاں جائے گا وہاں پر سجدہ کر کے اس جگہ کو مسجود الہی قرار دے دیتے اور وہ مسجد ہو جائے. توجہ ہے. اب ہمارے اور آپ کے فرائض اور ذمہ داری میں سے یہ ہے کہ جہاں ممکن ہو سکے، جب اللہ کے عطا کا خیال آئے، جب اللہ کی نعمتوں کا خیال آئے، جب اللہ کے کیے گئے احسانات کا خیال آئے تو فوراً اس کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو زمین پر رکھ دیا جائے اور ایک سجدہ بجا لایا جائے، اس لیے کہ سیرت سید سجاد یہی ہے. سیرت سید سجاد کہا ہی اس لیے گیا کہ کثرت سے بھائی تمام ائمہ کلنا محمد ہیں، تمام ائمہ محمد ہیں نا. ان کا پہلا بھی محمد ہے، ان کا درمیانی بھی محمد، ان کا آخری بھی محمد. یہ صفت اور وصف میں اختلاف اور امتیاز کام کی ہے. اور ایسے ہی اس علاقے میں بلال کالونی کے ابتدائی سیکٹر میں اس طرف سے ایک پلاٹ ہے جو تقریباً 7-8 ہزار گزوں پر مشتمل ہے. آپ کی اطلاع میں ہے وہ پلاٹ جس پر 19 رمضان کو جس طرح علی ابن ابی طالب کے سر اقدس پر ضرب لگائی گئی، ویسے ہی اس پلاٹ پر بھی ضرب لگائی. وہ حالات، وہ زمانہ، وہ مشکلات اپنے اعتبار سے بہت سنگین تھے. آپ کی اطلاع میں ہے یہ نہیں ہے، میں آپ کے گوش گزار کر دوں کہ وہ پلاٹ ابھی بھی آپ کے مشن پاکستان ٹرسٹ کے
نام ہی پر چالان جمع ہوا ہے اور وہ فائل میں اب تک رجسٹرڈ ہے ادارے کے نام. لیکن ظاہر ہے کہ ہر کام کے کرنے کے لیے جتنی مدد اللہ کی چاہیے، جتنی مدد ائمہ طاہرین علیہ السلام کی چاہیے، اتنی ہی کاوش اور جد و جہد مومنین کی بھی چاہیے. میری گزارش ہے آپ تمام حضرات سے کہ اس حوالے سے آپ ادارے کے ساتھ تعاون کریں تاکہ ادارہ اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچا سکے. یہ یقیناً ایک بڑا سرمایہ ہوگا، اس لیے کہ جن علاقوں میں مساجد قائم نہیں ہو پاتی وہاں آبادی ہو جانے کے بعد مساجد کا قیام بہت مشکل ہے. اور مسجد ہمارے یہاں مسجد نہیں ہوتی، صرف مسجد کے ساتھ ایک سیٹ ہے، امام بارگاہ بھی موجود ہوتا ہے. مسجد میں چونکہ سب نہیں جا سکتے، اس لیے امام بارگاہ کا حال بنایا جاتا ہے تاکہ کوئی اگر فکر کا ناپاک ہے تو وہ بھی آ کر اپنا فکر پاک کر لے. امام بارگاہ اس لیے بنائی جاتی ہے. تو یہ سارا ایک سیٹ اپ ہے. انشاءاللہ میں مولانا صاحب سے کرم حسین صاحب سے رابطے میں ہوں، اور آپ مومنین سے گزارش ہے کہ اس حوالے سے اپنے اپنے فرائض و ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے آپ لوگ اس کاوش میں ہمارا ساتھ دیں اور تعاون فرمائیں. ہمیں پیسے کے تعاون کی ضرورت سے زیادہ ہمیں افرادی قوت کے تعاون کی ضرورت ہے تاکہ اس جگہ کو آکوپائڈ کیا جائے، اس کو باقاعدہ اپنے پائے تکمیل تک پہنچایا جائے. آخر میں دعا کروں پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، تمام اہلیان علاقہ کو گلشن لطیف بلال قانونی کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور جو مومنین بھی پریشان ہیں، مشکلات کا شکار ہیں. اچھا علی سے بارگاہ الہی میں دعا کروں پروردگار